میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مصطفیٰ، میں کیا کروں؟ اس وقت میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا ہے۔ اسفند اپنے بالوں کو مٹھی میں جگڑتا ہوا بولا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حفصہ کے منہ سے اتنا بڑا سچ سننے کے بعد اس وقت اس کے اندر ایک طوفان سا چل رہا تھا جو کسی بھی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس لیے آج وہ مصطفیٰ کے پاس موجود تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس وقت صرف وہی تھا جو سچ جاننے میں اس کی مدد کر سکتا تھا۔ تم ہی بتاؤ مصطفیٰ، میں اس کے لفظوں پر یقین کروں یا اسے سچ پر جو میں 6 سال پہلے دیکھ چکا ہوں؟ وہ اپنا رخ مصطفیٰ کی جانب کرتا ہوا اسے سے مخاطب ہوا جو پہلے ہی کسی گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں ایک نقطے پر جمی ہوئی تھی۔ اسفند کی باتیں سنتے ہوئے اس کی اپنی سوچوں کا سلسلہ جاری تھا۔ کن سوچوں میں گم ہو مصطفیٰ؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس کی مسلسل خاموشی پر جھنجھلا کر اس بار اسفند نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا تھا۔ اسفند کے اس طرح سے کرنے پر وہ جیسے اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر نکلا اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا خود کو تیار کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ حفصہ نے تم سے جو کچھ بھی کہا ہے سچ کہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہی اسفند۔ وہ اپنی بات کہتا ہوا ایک لمحے کے لیے رکا اور ایک نظر اسفند کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اس کو تک رہا تھا۔ شاید یہ صحیح موقع تھا اس کے پاس اسفند کو سچ بتانے کے لیے، کیونکہ جب سے اسے معلوم ہوا تھا یہ حفصہ وہی حفصہ تھی جس کے ساتھ اس کی بہن غلط کر چکی ہے۔ اس نے تب سے ہی سوچ لیا تھا کہ وہ اسفند کو سچ بتا دے گا۔ بلکہ 6 سال پہلے تم نے جو دیکھا وہ جھوٹا فریب تھا جو رباب نے تمہیں دکھایا تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے گہرا سانس فضا میں چھوڑا تھا۔ اس نے اتنا بڑا راز آج تک اس سے چھپا کر رکھا تھا اور وہ جانتا تھا سچ جاننے کے بعد اسفند اس سے نفرت کرے گا، مگر اب وہ اس راز کو مزید اس سے چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اسفند کو پورا حق تھا جاننے کا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہے۔ اسفند کو یہ بات نہ بتا کر وہ 6 سال پہلے ایک بھائی کا فرض پورا کر چکا تھا اور اب اسے ایک دوست ہونے کا فرض پورا کرنا تھا۔ دوسرا اس نے ہاتھ کے لیے بھی یہی سب کیا تھا اور آج بھی وہ ہاتھ کے لیے سب کر رہا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا ہاتھ کے لیے رباب سے بہتر ماں حفصہ ہے، اور وہ سچ بتا کر اسفند کے دل میں حفصہ کے لیے اس غلط فہمی کو نکالنا چاہتا تھا جو اس کی بہن پیدا کر چکی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کسی شاخ کی کیفیت میں کھڑا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا مصطفیٰ شاید اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ یہ سچ ہے اسفند، حفصہ سچی ہے، اس نے تمہیں کبھی دھوکہ دیا ہی نہیں۔ اگر تمہارا کوئی مجرم ہے تو وہ رباب ہے، اور اس کے اس جرم کو چھپانے کے لیے میں بھی تمہارا مجرم ہوں۔ اسے اس وقت مصطفیٰ کو سب بتاتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی جیسے دوست کو دھوکہ دیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا مصطفیٰ؟ کھل کر بتاؤ مجھے، کیا چھپایا ہے تم نے مجھ سے، اور تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اس بار اسفند کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ حلق کے بل چلایا اس سے کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اس وقت ضبط کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھیں۔ مصطفیٰ کو اس وقت اس کی حالت پر رحم آیا تھا۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتا ایک گہرا سانس چھوڑ کر اس کو سب بتاتا چلا گیا۔ اس کا ایک ایک لفظ سن کر اسفند حیرانگی بے یقینی سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جسے وہ اپنے بھائی کا درجہ دیتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا۔ مصطفیٰ تو اس کو سب بتا کر خاموش ہو گیا تھا، مگر سب جاننے کے بعد اس کے اندر کا شور مزید بڑھ گیا تھا۔ کیا کچھ نہیں یاد آ رہا تھا اسے؟ حفصہ کے آنسو، اس کی پکار، اس کی آنکھوں میں التجا، سب کچھ کسی فلم کے سین کی طرح اس کے سامنے چل رہا تھا، جس وجہ سے وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی سے گزر گئے تھے۔ ایک شرمندگی کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا، دوسرا اپنے بھائی جیسے دوست سے ملنے والے دھوکے کی وجہ سے اس وقت مصطفیٰ کے آفس میں مکمل خاموشی تھی۔ رباب نے میرے ساتھ جو کیا مجھے اس کا اتنا افسوس نہیں مصطفیٰ، کیونکہ وہ اپنے پیار میں اندھی ہو چکی تھی، مگر کیا یہ سب چھپاتے ہوئے تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ کیا تم نہیں جانتے تھے میں حفصہ سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ مصطفیٰ کی بری بات سن لینے کے بعد اسفند حسن کو نارمل کرتا گہرے دکھ سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اسے مصطفیٰ سے اس بات کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اس کا دوست اسے دھوکہ دے سکتا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسفند میں اس وقت مجبور تھا، مجھے ڈر تھا تم رباب کی غلطی کی سزا اس کے بچوں کو نہ دو۔ اس نے ایک کمزور تھی کوشش کی تھی اسے اپنی بات سمجھانے کی، پر وہ جانتا تھا جو وہ کر چکا ہے اس کے بعد وضاحتوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہاتھ میری بھی اولاد ہے مصطفیٰ، میں رباب کی غلطی کی سزا اس کو کیوں دیتا؟ اس کی بات کاٹ کر وہ یکدم سخت لہجے میں اسے بولا تھا۔ اگر تم اس وقت سب بتا دیتے تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے، مگر اس وقت تم نے ایک بہن بھائی میں سے نہیں صحیح اور غلط میں سے غلط کا انتخاب کیا تھا۔
اس پار چہرہ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تو اس کی اس سرد محل سے مصطفیٰ کو گہرا دکھ ہوا تھا۔ عثمان ایک بار مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ مصطفیٰ اپنی بات کہتا اس کی جانب بڑا تھا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک چکا تھا۔ اب سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ مصطفیٰ مجھے افسوس ہے میں نے تمہیں اپنے بھائی کی طرح سمجھا۔ وہ اپنی بات کہتا دروازے کی طرف بڑا تھا جبکہ اس کے لفظوں میں چھپی نفرت اور غصے کو محسوس کر کے مصطفیٰ کے قدم اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ تمہارے ایک غلط فیصلے نے سب ختم کر دیا مصطفیٰ، سب کچھ۔ اپنی بات کہتا وہ وہاں رکا نہیں، زور سے دروازہ بند کرتا اس کے آفس سے نکلتا چلا گیا تھا جبکہ مصطفیٰ اپنی جگہ کھڑا کتنی دیر اس دروازے کو کھڑا تکتا رہا تھا۔ عثمان نے صحیح کہا تھا، اپنے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے وہ اپنے دوست کو کھو چکا تھا جس کے افسوس اسے زندگی بڑھے گا۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو رین؟ تمہیں ڈاکٹر نے آرام کرنے کے لیے بولا ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا حور کو وارڈروب کے پاس کھڑا دیکھ کر تھوڑا ناراضگی سے بولتا اس کے مقابلہ کھڑا ہوا تھا، مگر اس کو وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتا ہوا دیکھ وہ ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا، مگر وہ اس کی بات اور اس کی موجودگی کو ایسے ہی نظر انداز کیے وارڈروب میں منہ دیے کھڑی رہی۔ اس نے مصطفیٰ کی بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اپنے کپڑے کیوں نکال رہی ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ ماتھے پر شکنے لاتا پھر سے اس سے مخاطب ہوا اور آہستگی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ جب سے وہ ہاسپٹل سے واپس آئے تھے اس کو نظر انداز کر رہے تھے، اگر وہ اس سے کچھ بھی چھپاتا کچھ بھی پوچھتا تو وہ اس کی بات کا جواب بے رخی سے دے رہی تھی جس پر مصطفیٰ خود پر ضبط کر کے رہ جاتا۔ اس کو حورین کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، اس کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی، ساتھ اس کی بے رخی پر غصہ بھی آ رہا تھا جسے وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں حور کے اس رویے کا ذمہ دار وہ تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں حور، جواب دو مجھے۔ اس بار وہ اس کی خاموشی پر جھنجھلا کر بولے اور ساتھ ہی سختی سے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ حور جو قریب رکھے بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی، مصطفیٰ کے جھٹکا دینے پر اس کے ہاتھ سے کپڑے چھوٹ کر فرش پر گر گئے تھے۔ جو آپ چاہتے تھے میں وہی کر رہی ہوں۔ جب آپ کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے مجھے اس کمرے سے بھی چلے جانا چاہیے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی اور اس کی سخت گرفت سے اپنے بازو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی اس بات پر مصطفیٰ کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ کس کی اجازت سے تم اس روم سے جا رہی ہو؟ اورین کی بات سے اسے دکھ تو ہوا تھا مگر وہ خود بات ضبط کرتا ہوا بولا، مجھے اس روم سے جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ پہلے ہی میرا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس نے اپنا بازو آزاد کروانے کی پھر سے کوشش کی مگر وہ اس بار اس کا دوسرا بازو بھی تھام چکا تھا۔ تم کہیں نہ نہیں جا رہی ہو رین، یہ میرا حری فیصلہ ہے، اپنا سامان واپس رکھو فوراً۔ وہ اس بار تھوڑا سخت لہجے میں بولا، اس نے ہمیشہ ہی اپنی زندگی سے سب کو کھویا تھا، آج ہی تو وہ اپنے دوست کو کھو کر آیا تھا اور اب وہ حور کو خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ فیصلہ اسی کا تھا مگر اب وہ خود غلط ہو کر سوچ رہا تھا، پر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، یہ میرا حری فیصلہ ہے۔ وہ ضدی لہجے میں بولتی، اس کی سخت پکڑ میں مچلتی رہی تھی مگر مقابل کی پکڑ ہنوز تھی۔ تم ایک قدم باہر نکال کر دیکھو اس کمرے سے، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ اس کو وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا جس پر حور کو اس پر مزید غصہ آیا تھا۔ کیا تھا یہ شخص جو خود اس کو دور رہنے کے لیے بولتا رہتا تھا اور اب وہ دور جا رہی تھی تو اس کو دور جانے بھی نہیں دے رہا تھا؟ آخر آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ جب آپ کا دل کرے گا اسے دور کریں گے اور جب آپ کا دل کرے گا تو دور جانے نہیں دیں گے۔ وہ حلق کے بل چلاتی ہوئی اپنا آپ اسے چھوڑوا کر فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی جبکہ اس کے دور جانے پر مصطفیٰ ایک قدم مزید اس کے قریب ہوا اور اسے دیکھنے لگا جس کا جسم چلانے کی وجہ سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آپ مجھے اس کمرے میں رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، آج سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے مجھے؟ اس کا سانس پوری طرح سے پھول چکا تھا مگر آج وہ خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی۔ خاموش ہو جا حور، میں مزید ایک اور لفظ نہیں سننا چاہتا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوتا، اس کو دونوں بازو کو اپنی گرفت میں لیتا، اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا جبکہ لہجہ تھوڑا سخت بھی تھا۔ نہیں، میں خاموش نہیں ہوں گی اور اس معاملے میں آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں مزید نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی مصطفیٰ دونوں کے درمیان باقی کا فاصلہ ختم کرتا اس کے لبوں پر جھک کر اس کا باقی کا جملہ اس کے منہ میں ہی دبا گیا تھا۔ اس کی اس غصائی پر حوریہ نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور کرنا چاہا مگر اس کی اس مزاحمت پر مصطفیٰ کی گرفت میں ہی نہیں اس کے عمل میں بھی سختی آ گئی تھی۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ حور کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مگر وہ اس کی حالت سے بے خبر یوں ہی اس کے لبوں پر جھک کر اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ حور کو جب اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تو وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتا اس سے دور ہوا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جا حور، میں بالکل تنہا ہو جاؤں گا۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو نرمی سے سہلاتا ہوا بولا اور اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔
وہ جو آنکھیں باندھ کے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کر رہی تھی، مصطفیٰ کے اعتراف اپنی جھکی پلکیں اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ پر یہ آپ کا ہی تو فیصلہ تھا مجھے خود سے دور۔ اس بار بھی اس کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا جب وہ پھر سے اس کے چہرے پر جھکا، اس کے لبوں پر اپنی لب رکھ چکا تھا۔ وہ حور کے منہ سے دور جانے کا لفظ سننا بھی نہیں چاہ رہا تھا، تو وہ اس کو خود سے دور جانے کیسے دے سکتا تھا؟ اس بار اس کے من میں اتنی شدت تھی کہ حور کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت میں مزید سخت کرتا اسے لیے پیچھے کی جانا بڑا۔ اس دوران وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہوا تھا۔ اپنی کمر پر اس کے مضبوط ہاتھوں کے بڑھتے دباؤ کے ساتھ جب حورین کو اپنی شرٹ کے زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی تو اس نے گھبرا کر اپنا آپ اس سے آزاد کروایا تھا۔ مصطفیٰ یہ آپ شرم و حیا کی وجہ سے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اپنے تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ بامشکل بول پائی تھی، میں آج اپنا ہر فیصلہ بدل رہا ہوں حورین، کیونکہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اسے پیر پر لٹاتا اس پر جھکتا ہوا جذبات سے بولا۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں حور اپنے لیے محبت بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ یہ اس کی دعا آج پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تو میرے لیے بہت ضروری ہو، اتنا کہ میں تمہارے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب لے جا کر سرگوشی کے انداز میں بولتا اس کے کان کے لو کو چومنے لگا۔ مصطفیٰ نے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تو حورین نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی اتنی قربت سے وہ گھبرا رہی تھی۔ جب اسے اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ آنکھیں باندھ کے مصطفیٰ کے ہونٹوں کا لفظ اپنی گردن کے بعد اپنے کندھوں پر محسوس کر رہی تھی۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ مصطفیٰ کی آواز پر اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو آنکھوں میں بھی اپنا محبت لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شرم و حیا کی وجہ سے اسے کچھ بولا بھی نہ گیا تھا، تو اس نے اپنی پلکیں جھکا کر سر اقرار میں ہلا دیا تھا، اور اس کے اقرار کو سن کر مصطفیٰ اپنی شرٹ اتارتا ایک بار پھر اس کے وجود پر قابض ہو گیا تھا۔ اب کی بار حورین کا دل نہ صرف بری طرح دھڑکا تھا، بلکہ اسے اپنی جان بھی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ یوں ہی ساری رات اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا رہا۔ حورین نے ایک ایک لمحہ اس کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے گزارا تھا۔ اس کی حد سے زیادہ بڑھتی شدتوں سے حور گھبرا بھی رہی تھی، مگر وہ اپنی نرمی سے اس کے ڈر ختم بھی کر رہا تھا۔ اس کے ہر ایک عمل کو محسوس کر کے حور سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی وہ اس سے کرتی تھی، یا اس سے بھی زیادہ۔ سنو، جاؤ جا کر ہاتھ کو بلا کر لاؤ، اس سے کہنا کہ اس کی ماں اس سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کی اصلی ماں وہ کسی آندھی طوفان کی طرح دھندلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور لاؤنج میں کام کرتی ملازموں کو ایسے حکم دیا جیسے وہ اس کی کوئی غلام ہو۔ معاف کرنا بیگم صاحبہ، مگر اسفند صاحب نے ہاتھ بیٹے سے کسی کو بھی ملنے سے منع کیا ہے۔ ملازمہ نظر جھکائے اسے اسفند کا حکم سنا رہی تھی، جو وہ گھر کے سبھی ملازموں کو دے چکا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا رباب کیس جیتنے کے لیے ہاتھ کے پاس آ کر اس کو مینٹلی ٹارچر ضرور کرے گی تاکہ وہ کورٹ میں کنفیوز ہو جائے، اس کا کیس مضبوط ہو، جو کہ اسفند کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے میرے بیٹے سے ملنے سے نہیں روک سکتا، میرا بھی اس پر حق ہے۔ جاؤ جا کر بلا کر لاؤ، ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ اسفند کا حکم سن کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ ملازمہ کو سخت نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ اس کا وکیل اسے بول چکا تھا کہ اسفند کے نکاح سے وہ یہ کیس مکمل ہار چکے ہیں، لیکن وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے وہ آج یہاں موجود تھی۔ وہ یہاں اپنی باتوں سے ہاتھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے۔ آخر وہ اس کی ماں تھی، پر یہ بات الگ تھی۔ گزرے 5 سالوں میں اسے اپنے بیٹے کا ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آتا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، جاؤ جا کر بلا کر لاؤ اسے۔ ملازمہ کو ایسے ہی کھڑا دیکھا وہ چلائی تھی۔ اس کا غصہ دیکھا بیچارہ ملازمہ ایک پل کے لیے ڈر سی گئی تھی اور اپنی جگہ کھڑی گئی۔ وہ اس وقت کشمکش کا شکار تھی کہ وہ ہاتھ کو بلا کر لاتی تو اسفند اس پر غصہ ہوگا، اور وہ اپنے مالک کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں؟ اس ملازمہ کا وہیں کھڑا رہنا رباب کو مزید غصہ دلا گیا تھا۔ وسعت تیوری اس کی طرح بڑی تھی۔ جب تمہیں بول دیا گیا ہے کہ ہاتھ کو انجان لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں، تو کیوں تم فضول میں اپنا وقت ضائع کری ہو؟ رباب زمان شاہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ملازمہ کو مزید کچھ بولتی، کسی کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی تو وہ ایک جھٹکے میں اس جانا پلٹی تھی۔ وہ پلٹ تو گئی تھی، مگر اسے لگا تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑی ہستی سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پائے گی۔ جانے کتنے ہی لمحے یوں ہی سرک گئے تھے۔ وہ یوں ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی حفصہ ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تم ہوتی کون ہے مجھے میرے بیٹے سے ملنے سے روکنے والی؟ حفصہ کی اسفند کے گھر میں موجودگی سے اس کے ذہن میں بہت سارے سوال چلنا شروع ہو گئے تھے۔
جن کے جواب وہ جلد سے جلد جانا چاہتی تھی۔ کمال ہے، میرے گھر میں کھڑی ہو کر تم مجھ سے ہی سوال کر رہی ہو کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں، جبکہ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ حفصہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے بولتی ہوئی اس کی جان نہ بڑھی، جبکہ رباب کے چہرے کے بدلتے تاثر سے بہت سکون دے رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا گھر؟ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میرا گھر۔ وہ اپنی کیفے پر مشکل قابو پاتی ہوئی اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بولی تھی، جس سے سن کر حفصہ کا قہقہ پورے لاؤنج میں گونج اٹھا تھا، جس پر رباب نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ ایک تو اسے حفصہ کے اسفند کے گھر میں موجودگی ہضم نہیں ہو رہی تھی، دوسرا اس کی بات پر اس کا اس طرح سے ہنسنا رباب کو طیش دلا گیا تھا۔ تمہاری میموری بہت ویک ہے رباب، یا تمہیں بھولنے کی بیماری ہے؟ کوئی بات نہیں، میں تمہیں یاد دلا دیتی ہوں۔ وہ اپنی بات کہتی عین اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت تھی، جیسے دونوں میں سے کسی نے بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ گھر تمہارا تھا، اب نہیں ہے، اور اسی طرح اسفند تمہارا شوہر تھا اور اب نہیں ہے، اس لیے اب تمہارا اس گھر پر اور اسفند پر کوئی حق نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہوئی بولی تھی۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ رباب کے اندر کے غصے کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اگر یہ گھر میرا نہیں تو تمہارا بھی نہیں۔ جب اسفند آئے گا تو وہ تمہیں بھی اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونے دے گا۔ وہ اس بار چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھتی تھی۔ وہ اب تک حفصہ و اسفند کے نکاح کی بات سے بے خبر تھی، اسی لیے وہ اپنی غلط فہمی میں ہوش ہو رہی تھی۔ تم آج تک اسی غلط فہمی میں مبتلا ہو رباب کہ تم اسفند کی زندگی سے مجھے نکال چکی ہو۔ کوئی بات نہیں، تمہاری آج یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی۔ آنے دو اسفند کو، پھر دیکھ لینا وہ کس کو اس گھر سے باہر نکالتا ہے اور کس کو نہیں۔ حفصہ اس بار کھل کر مسکرائی تھی۔ 6 سال پہلے وہ جیت کر بھی ہار گئی تھی، اور دوسری طرف وہ تھی جس نے صبر کیا تھا اور آج وہ ہار کر بھی جیت گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس غلط فہمی کی بات کر رہی ہو تم؟ اب کی بار حفصہ کی باتوں سے اسے تفتیش ہوئی تھی، کچھ تو تھا جو اسے معلوم نہیں تھا۔ حفصہ کا لہجہ، اس کا انداز اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہا تھا، جس سے وہ اب تک بے خبر تھی۔ مطلب یہ کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہو کر۔ دیکھو، 6 سال پہلے تم نے مجھے اسفند کی زندگی سے نکالا تھا، اور آج 6 سال بعد بھی اس کی بیوی کی حیثیت سے تمہارے سامنے موجود ہوں۔ حفصہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر رباب کو اپنے آس پاس دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، اتنا سب کچھ ہو گیا تھا اور اسے خبر کیسے نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حفصہ کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے چہرے پر لکھی سچائی سے یہ قبول کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسفند نے ہاتھ کی کسٹڈی کے لیے جس سے نکاح کیا تھا وہ لڑکی کوئی اور نہیں، حفصہ تھی۔ ایسا ہو چکا ہے رباب زمان شاہ، تمہاری وجہ سے میں اسفند سے الگ ہوئی، اور آج تمہاری ہی وجہ سے میں اسے سے پھر سے مل گئی، مجبوری میں ہی صحیح، مگر وہ مجھ سے رشتہ جوڑ چکا ہے۔ وہ اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اسے تک رہی تھی، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کے اندر کیا طوفان چل رہا تھا، حفصہ بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنے اندر ایک سکون سا اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم سے رشتہ تو جوڑ چکا ہے، مگر یاد رکھنا وہ تمہاری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا، اس لیے زیادہ خوش مت ہو، تم کبھی اسفند کی محبت کو حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ وہ اپنی حالت پر قابو پاتی زہر ہن لہجے میں بولی، اگر وہ خوش نہیں تھی تو وہ کسی کو بھی خوش نہیں ہونے دے گی، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، جس نے میرا یہاں تک ساتھ دیا ہے، وہ آگے بھی میرا اسی طرح مدد کرے گا۔ اور رہی بات تمہارا، تو پلیز تم آپ میرے گھر سے چلے جاؤ، میرے شوہر آنے والے ہوں گے اور یقیناً انہیں تمہاری یہاں موجودگی پسند نہیں آئے گی۔ وہ اس انداز میں بولی کہ رباب کے پورے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ جہاں کھڑے رہ کر اس لڑکی سے اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی، جس سے وہ اپنی بات کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی، اس لیے وہ ایک نفرت بڑی نظر حفصہ پر ڈالتی تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔